رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک تمام محباب محبت اور شوق نال حمد و صلاۃ تو بعد قابل ست تعظیم و تکریم میرے بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، تمام حمد و ثنا اس پاک ذات دے واسطے جس دے حکم دے نال زمین و مکان دی کوئی حیثیت نہیں اور جس دی قدرت دے فیصلے عقل انسانی تو بلند اور ماورائن، اور درود و سلام حضور نبی مکرم نور مجسم فخر ارض و عالم شفیع معظم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات بابرکات تے کہ جنہوں اللہ رب العالمین نے کئی ایسی فضیلتاں اور خصوصیات عطا فرمائیاں کہ جڑیاں کسن بھی نہ مل سکیاں اور نہ ہی کسن قیامت تک مل سکدیاں. انہاں خصوصیات دے وچوں ایک خصوصیت جدا ذکر اسی بالخصوص رجب دے اندر کر دیاں اور بالعموم سارا سالی مختلف حوالیاں نال جاری و ساری رہندا، اس دا نام ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جس دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نو خود بلایا اور اس طرح بلایا کہ زمین و آسمان دیاں حداں مٹ گئیاں، یعنی جڑیاں زمین دی قیود ہیں یا آسمان دی حدود و قیود وہ ساریاں ختم ہو گئیاں، آسمانہ دے پردے اٹھا دیتے گئے اور اپنے نبی سونے نو اپنی قدرت دے او مناظر رب العالمین نے بکھائے کہ جنہوں الفاظ دے اندر تے بندہ شاید بیان بھی نہ کر سکے، برحال اپنی ہمت اور طاقت دے مطابق بندہ کچھ نہ کچھ انہاں دوتے اپنی عقیدت دا اظہار ضرور کردہ. یہ جڑی معراج دی رات آئی یہ اللہ دے خاص کرم دی رات آئی، قرب الہی دی رات آئی اور اس اعلان دی رات آئی کہ جس دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے سب تو پیارے مقرب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اپنا دیدار عطا فرمایا. حاضرین گرامی، معراج عروج تو ہے اور عروج دا معنی ہوندا بلندی، یعنی بلندیاں دی طرف جانا، بلندی دی طرف لے جانا.
حضرت امام ابو جعفر طحاوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ معراج دے متعلق فرماندے کہ معراج حق ہے اور اللہ رب العالمین نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو بیداری دے عالم دے اندر جسم اقدس دے نال آسمانہ دی سیر بھی کرائی اور پھر آسمانہ تو اگے رب العالمین نے اپنی قدرت دے مظاہر بھی دکھائے۔ اس کے بعد امام نجم الدین عمر نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان کر دیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو حالت بیداری دے اندر اور جسم اقدس دے نال آسمانہ تک اور پھر اتھوں تک کہ جتوں تک آج تک کوئی نہ گیا نہ کوئی جا سکتا ہے، اللہ رب العالمین نے معراج کرائی۔ میں دو حوالے اس واسطے جناب دے سامنے پیش کی تھی کہ عموماً لوگ یہ گل کر کے نہ تے ساڈا واقع معراج دی طرفوں یا حضور دی اس عزت اور عظمت تو ساڈا دھیان ہٹاون دی کوشش کر دیں کہ نہیں جی یہ خواب دی گل آئی کہ خواب دے اندر یہ معراج ہویا۔ حیرانگی والی گل یہ ہے کہ اللہ سونا جناب موسیٰ نال کوئی طور تے کلام کرے، جناب عیسیٰ نو چوتھے آسمان تے بلاوے، جناب داؤد نو جنت اندر بلاوے، تے جڑا انہاں ساریاں دا سردار ہے او دے نال صرف خواب وچ ہی ملاقات کرے۔ خواب وچ ملاقات تا تہاڈی میری بھی کسی دی بھی ہو سکدی ہے، درجے الگ ہو سکدے ہیں، ملاقات تو ہو سکدی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے خواب دے اندر نہیں بلکہ حالت بیداری دے اندر اور جسم اقدس دے نال، جسم اقدس دے نال، اور پھر اللہ رب العالمین نے خود اس واقعے نو اپنے پاک کلام دے اندر انہاں لفظاں نال بیان فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک او ذات جس اپنے بندے نو سیر کرائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیر کراون دا جڑا کم آئی اس دا ذمہ اپنی طرف لیا کہ بھائی سیر کراون والا میں ہاں، اپنے بندے خاص نو سیر کراون والا میں ہاں۔ اور میں پہلے عرض کی تھی کہ میرا رب او ہے کہ جڑا زمین و آسمان دی حدود و قیود تو بلند ہے، ما برائے، تو او جس شان دا مالک ہے اگر وہ چاہے تو کسن بھی ہے وہ شان عطا کر سکتا ہے، وہ دی قدرت دا اظہار ہے، وہ قادر مطلق ہے، علا کل شیء قدیر ہے، وہ قوی ہے، وہ عظیم ہے، وہ طاقتور ہے اور وہ غالب ہے، وہ جدن چاہے اپنے محبوب نو یہ چیز عطا کر سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ بھائی سنو پاک او ذات جس اپنے بندے خاص نو یہ سیر کرائی اور رات دے تھوڑے جیسے دے اندر سیر کرائی۔ حاضرین گرامی، آج ساڑھا موضوع جڑا ہے تو وہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی مکمل بیان کرنا نہیں ہے بلکہ حکمت کے آئی معراج کراون دی، یہ اندر کیڑیاں کیڑیاں حکمتاں پوشیدہ آئیاں، کیوں معراج کرایا گیا، یہ دی ضرورت کیوں پیش آئی، حضور نو کیوں عرش اولاتے اتے بلایا گیا اور یہ معراج عطا کیتی گئی، یہ دی حکمت کی آئی۔ تو سب تو پہلے اہل علم دا قول ہے وہ آدھن کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، کہ جڑا کسے حکیم دا کم ہوندا نا وہ کسے حکمت تو خالی نہیں ہوندا، کسے دانا دا جڑا کم ہوندا وہ کسے حکمت تو خالی نہیں ہوندا۔ حکیم دانا نو آدھن نا سیانن کہ جڑا نبس تے ہاتھ رکھ کے تواڈے اندر دے سارے امراض تلاش کر لوے، ڈھونڈ لوے۔ تو فرمایا گیا کہ جڑا حکیم ہے، دانا ہے، عقل مند ہے، وہ دا کوئی کم بھی ہے نا وہ حکمت تو خالی نہیں ہے۔ تو جس رب نے اس نو عقل دیتی ہے اور او دا کوئی کم حکمت تو خالی نہیں، تو جلے عقل دین والا رب حکم کرے گا پھر او دے اندر کیوں نہیں حکمت ہونی؟ سبحان اللہ بولی۔ حاضرین گرامی قدر، ایدی پہلی وجہ، پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے آقا نو شب معراج کروائی، او دی پہلی حکمت یہ آئی کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو وہی دیاں تمام اقسام تو شرف یاب کرنا، یہ پہلی حکمت ہے۔ وہی دیاں تمام قسمت حضور نو سرفراز کرنا، حضور نو
انہاں نال یعنی کہ شرفیاب کرنا، یہ پہلی حکمت آئی۔ ہن وحی دیاں کئی قسمن، وحی جڑی ہے نا وہ تساں یعنی کہ اس طرح سنے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ القا کردہ دل دے اتے، بعض دفعہ جبریل امین جڑن تو اللہ دا پیغام لے کے آندن۔ ایک وحی یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے نبی نال ڈائریکٹ کلام کرے۔ کیویں کلام کرے؟ ڈائریکٹ کلام کرے۔ تو جیویں جناب موسیٰ کلیم اللہ آپ دے نال رب العالمین نے ڈائریکٹ کلام فرمایا کوہ طور دے اتے، تو نبی سونا وہ ہے کہ جڑا موسیٰ دا بھی سردار ہے، لیکن اتے ایک چیز دا فرق آئی کہ جس ٹائم جناب موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ رب العالمین دا خوبصورت کلام سنا تو پھر دل دے اندر تمنا اور خواہش پیدا ہوئی کہ میں دیدار بھی کرا۔ تو آپ نے عرض کی تھی رب ارنی، مالک میں تیرا دیدار کرنا چاہنا، میں تو ویکھنا چاہنا، اے میرے نال کلام ہم کلام ہون والے رب اپنا دیدار کروا، میں نے اپنی زیارت تو مشرف کر۔ تو کیا آواز آئی؟ لن ترانی، نہیں تسی ہرگز نہیں ویکھ سکتے۔ تو اللہ ہم کلام ہویا، ڈائریکٹ کلام کیتا جناب موسیٰ دے نال، لیکن خود سامنے، بولیے ذرا سارے، خود سامنے نہیں آیا۔ اور 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں دے اندر ایک کلیم اللہ ہی ہائے کہ جنہاں نال رب تعالیٰ کوہ طور تے ڈائریکٹ کلام کر رہے آئی۔ تو پھر کوئی ایسا بھی تو ہوئے آنا جی کہ جدے نال او ڈائریکٹ کلام بھی فرماوے آ تے نال اپنا دیدار بھی عطا فرماوے، آمنے سامنے بے کے گلہ کر رہے آ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو خالق کائنات نے شان رفعت اور بلندی میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو عطا فرمائی۔ تا اللہ تعالیٰ جڑا نا یہ چاہندا کہ میں اپنے سونے نو وحی دی ہر قسم تو شرف یاب کراں، یعنی میرے سونے کول اے اعزاز ہوئے کہ مثلا کسے نال کلام جبریل دے تھرو ہویا، کسے دے دل دے رب العالمین نے القا فرمایا، کسے نال رب نے ہم کلام ہویا لیکن پردے دے اندر ہویا، خود پردے چ رہیا لیکن گلاں کیتیاں۔ فرمایا میرے یار تو ایک ایسا ہووے کہ تیرے دل تے القا بھی ہوئے، تیرے کول جبریل بھی آوے، تیرے نال میں پردے دے پیچھے کلام بھی کراں، اور پھر ایک ایسا وقت بھی آوے کہ تو تے میں آمنے سامنے ہوئیے، تو میں گلاں سناوے، میں تن اپنا کلام سناواں۔ تو یہ پہلی حکمت ہے معراج دی کہ اللہ سونا اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال ڈائریکٹ کلام کرنا چاہتا، آمنے سامنے کلام کرنا چاہتا ہے۔ کس واسطے؟ تاکہ میرے سونے کل وحی دی ہر قسم دا شرف حاصل ہوئے میرے یار۔ اے انج سمجھ لو، اور توڑی پنجابی سمجھاواں تو توڑی اپنے مزاج دے مطابق تن سمجھاواں، جی میں ساڈا بیلی ہوئے نا تے سجن ہوئے، اسی نہ ہی چاہندے کہ اسی اس تو کوئی شے لکائیے۔ یار ہے نا ساڈا، تعلق ہے نا ہوتے نال، دوستی ہے ساڈی، محبت ہے، پیار ہے، اسی آتے ہیں میرا یار ہے، اس تو میں کوئی شے نہیں لکاونی۔ جی میں لکاواں تو بات یاری کیڑی؟ اگر تیری میری دوستی دے اندر اے رشتہ اور اے محبت اور احترام موجود ہوئے کہ اسی اپنے یار تو کوئی شے نہ لکائیے، تو او رب ہو کے تو جس یار پچھے ساری کائنات بنائی سی۔ بولو 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 محبت نال بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یا علی حاضرین گرامی قدر آئیے، فرمایا گیا وَمِنْ أَقْسَامِ الْوَحْيِ أَن يُكَلِّمَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ۔ وحی دی ہی قسم ہے کہ اللہ سونا اپنے نبی دے نال بغیر واسطے دے کلام کرے، درمیان اندر کوئی کمیونیکیشن دا سسٹم نہ ہوئے، یعنی ڈائریکٹ آمنے سامنے بے کے گلہ ہومن کلام ہوئے۔ فرمایا وَهُوَ أَشْرَفُ أَنْوَاعِ الْوَحْيِ، اور اے وحی دی سب تو اعلیٰ عزت والی قسم ہے کہ اللہ سونا اپنے نبی دے نال آمنے سامنے ہم کلام ہوئے۔ اس سب تو اعلیٰ، سب تو عرفہ، سب تو عظمت والی
سب تو بہترین وحی دی قسم ہے فرماندن وَمِنْ حِكَمِ الْمِعْرَاجِ أَنْ يَحْصُلَ لِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمیع اقسام الوحی. فرمایا گیا اس سے واسطے اللہ تعالیٰ نے میرے تے تواڈے نبی نو وحی دیاں ساریاں قسماں نال سرفراز فرمایا، ساریاں قسماں نال سرفراز فرمایا. اور فرمایا گیا اے لوگو یاد رکھنا میں اپنے یار نو سیر کرائی اور کنہ لفظہ دے اندر بیان فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. حاضرین گرامی قدر خالق کائنات فرماندن پاک او ذات جس اپنے بندے نو سیر کرائی کدن کرائی رات دے اندر کرائی کتنی دیر لگی فرمایا لیلن رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر سیر کروائی. کیوں کروائی؟ اس واسطے کہ میرا یار آوے میرے آمنے سامنے بہ کے میرے نال ہم کلام ہوئے تاکہ کائنات والیاں پتہ چل جائے اے سونا انجے سردار نہیں ہے بلکہ اے واقعی سردار ہے. اگر وحی دے اندر کوئی نبی جبریل دے ذریعے میرے نال ہم کلام ہوئے، کوئی القاء دے ذریعے میرے نال ہم کلام ہوئے، کوئی پردے دے پیچھے میرے نال ہم کلام ہوئے، آمینہ دلال ہوئے جڑا میرے سامنے بے کے میرے نال ہم کلام ہوئے. ذرا محبت نال بولو سبحان اللہ. اے پہلی حکمت ہے ساتھ، اے پہلی حکمت کیڑی کہ تاکہ میرے سونے نو وحی دی ہر قسم عطا ہو جاوے، ہر طریقے نال میرا یار میرے نال ہم کلام ہو جاوے. یعنی کوئی چیز کوئی طریقہ میرے یار تو چھپیا نہ رہ جاوے. کوئی یہ نہ کہ کلیم نال تا رب کوئی تور تے کلام کیتا تے توڑے نبی نال کتھے کلام کیتا دسو کدی غار ہرا یا غار سور یا جبل احد یا مدینہ یا مکہ کسے گلی دے اندر کلام کیتا ہوئے. انہاں لوگوں نے سوچنا چاہیے کہ اگر جناب موسیٰ دی عزت ہے کہ اللہ کوئی تور تے ڈائریکٹ جناب کلیم نال کلام کردا تا پھر یاد رکھ آمین دلال ہوئے جس نو رب معراج دی رات عرشاں تے کول بلا کے. اور ایک گل یاد رکھنا میں ایک لفظ دی اپنے یعنی بیان کی تو ایک لفظ دی وضاحت کرنا چاہنا جنہاں میں آکے نا عرشاں تے بلا کے یہ عرشاں تو بلا کے نہ سمجھا کہ عرشاں تے ملاقات ہوئی. نہیں عرشاں تے ملاقات نہیں ہوئی. یقین کرو اے لا مکانہ تو بھی اگے دیاں گلائیں لیں. اے لا مکانہ تو بھی مکان دی حدود چھوڑو لا مکان دی قیود چھوڑو اے اس تو بھی اگے دی بات ہے. اور یہ وہی کر سکتا ہے جڑا خود مکان تے لا مکان دی قید تو باہر ہے وہی کر سکتا ہے. تو اس سے واسطے فرمایا سبحان اللذی اسرا. او بھائی سیر کرامن والا جبریل نہیں ہے وہ تو بن کے سدرۃ المنتہا تے رک گیا کہ بس اس تو اگے نہیں. تو پھر میرے سونے کے فرمایا میں اگر تو نہیں ہوندا تو میں بھی اگے نہ ویندا جی تو اتھے رک گیا تو میں بھی رک گیا. نہیں میرے کریم نے فرمایا اچھا جبریل تیری مرضی تو نہیں آنا نا اسی چل لیا. سبحان اللہ. محبت نال بولیے سبحان اللہ. حاضرین گرامی کا دوجی حکمت سنے آئے. دوجی حکمت یہ آئی کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر کائنات تے آئے. ہر نبی نے اعلان کیتا کیڑا اللہ ہکے. بولیے اللہ ذرا سارے بولیے اللہ ہکے. اللہ وحدہ لا شریک ہے. ہر نبی تے سوال ہوندا رہیا اے اللہ دے پیارے نبی جڑا سن پہ دستے ہو کہ اللہ ہکے کیا تساں اپنا رب ویکھیا کیا تہاڈی رب نال ملاقات ہے دیدار ہویا. ہر نبی سونے یہ گل فرمائی لوگو
اسی بھی غیب تے ایمان لے آئے، تسی بھی غیب تے ایمان لے آؤ، اساں بھی نہیں تکیا، سن بھی یہی آکھیا گیا کہ جاؤ جا کے کائنات اعلان کرو اللہ ہک کے، بولیے اللہ، سارے بولیے اللہ ہک کے، اے جا کے اعلان کرو۔ جتنے نبی آئے سارے لا الہ الا اللہ دی صدا دیندے رہے، سوالات بھی ہوندے رہے، سونا آدم تساں تکیا، جناب نوح تساں تکیا، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، یونس، یعقوب تساں تکیا، ہر پاسوں ایک کو جواب آیا، نہیں اساں نہیں تکیا۔ جدن واری توڑے تے میرے پیارے آقا دی آئی، جناب محمد مصطفیٰ دی واری آئی، میرے قریب تے بھی سوال ہویا، سونا جس رب دے بارے سن فرمیندے ہو کہ اللہ ہکے، کیا تسا تکیا یا نہیں تکیا؟ میرے رب فرمایا سونا آ جا میرے سامنے بے کے دیدار کر جا، تے واپس جا کے اعلان کرے قل هو اللہ احد۔ دو چیزیں توجہ نال سنیں، اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد، تے دوسری چیز فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ بھی گل یاد رکھیا ہے، بزرگ نوجوان سارے توجہ کریا ہے، ہر نبی آکھیا لا الہ الا اللہ، بولیے کیا کیا؟ ہر نبی نے، ہر رسول نے کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کس نبی رسول نے نہیں فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ میں گواہی دینا اللہ ہک کے، اے جے آکھیا تے کملی والے مصطفیٰ آکھیا تے تا آکھیا کہ رب نے معراج دی رات اپنا دیدار کروایا، کرا کے فرمایا جا میرا سونا ہن ہنج کر کے آکھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دینے اللہ ہک کے۔ اللہ، ذرا سارے بولیے اللہ۔ اور دیکھو نا ہن اتنی بڑی کائنات ہے، اتنا بڑا نظام کائنات دا، ساڑھے کل دو چیزیں، ایک کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ہنتے میں دسیا کہ اللہ ہک کے، اللہ ایسن حضور دسیا اسم من لیا اور اس پہ یقین ہے، اور دعا کرو کہ مرتے دم تک یقین کامل رہے، یقین کامل اور پختہ رہے، نمبر ایک۔ دوسری چیز ساڑھے کل نشانیاں، مثلا اسی بیج زمین اچ بویا، وہ کیمیں چیر پھاڑ کے زمین نو پھر باہر آیا، پھر ادھتے کیمیں او تنہ بنیا، تنے تو کہ کیمیں او ایک پودا بنیا، پھر کیمیں ادھتے مثلا بڈز نکلیاں، پھر کلیاں نکلیاں، پھر کلیاں تو پھول نکلے، پھر انہوں نے بھی پھل لگے، یہ ساریاں چیزاں اصلا نظارہ کروان دیاں کہ ویکھو کائنات ایویں نہیں چل رہی ہے، کوئی ایسا جو اس کائنات دا نظام چلا رہا۔ یہ دو چیزیں ساڑھے سامنے، لیکن میرے حضور دی ذات بابرکات ہوئے کہ جنہ ڈائریکٹ بے کے سامنے میرے رب نال نالے کلام کیتا، نالے رب العالمین نال زیارت بھی کیتی، اور زیارت کر کے سونا کائنات تے آکے سنوت دسیا کل هو اللہ احد۔ اور کسی نبی کو رب تعالیٰ نے نہیں اکھوایا، کل تو اعلان کر کہ او اللہ ہی کے، ذرا چاہ سلاؤ نا گال دی، تو آپ کہندے بارے جڑا خود پہ فرماندہ نا تو آپ، تو میرے بارے دس، تو میرے بارے دس، کیڑچے دس هو اللہ احد، او اللہ، بولیے ذرا سارے بولیے اللہ ایک ہے۔ ربا تو آپ بھی تو فرما سکنا، تو آپ بھی تو کہہ سکنا، فرمایا نہیں ہوں یار تک کے گئے، ہوں یار اس وقت جڑے ملحدین ہیں ایتھیسٹس یاد ہیں، اس وقت بہت زیادہ انہوں نے تعداد پھیل دی پئی ہے، اکثر بالخصوص ساڑھے یونیورسٹیز دے اندر پڑھنے والے نوجوان اس چیز دا شکار ہو رہے ہیں، اور خدا را
جڑا ہے نا کہ الذین یؤمنون بالغیب کہ غیب تے ایمان انیا ہے. اور تو اکثر واقعہ سنندے رہنے ہیں, کئی باری سنایا بھی صحیح کہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دا وقت اخیر آئی تے شیطان حملہ آور ہو گیا. اسا کیا اللہ ایک کے, آپ نے فرمایا اللہ ایک کے. اسا کہ دیو دلیل. آپ نے دلیل دیتی رب دے ہومن دی, اس انکار کر دیتا دلیل دا, ریجیکٹ کر دیتی اس دلیل. ایک نہیں, دو نہیں, ترے نہیں, چار نہیں, 360 دلیلاں آپ نے پیش کیتی اللہ تعالیٰ دے ہومن دیاں. ویسا ظالم کیوں ہر دلیل ہی رد کرنا لگا گیا. آپ نو محسوس ہونے لگ پیا کہ ہوں شاید کہ میرا ایمان ہی خطرے نہ چلا جائے. تو آپ دے مرشد کریم آئے حضرت امام نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ. اے جڑے پتروں ہے تو بابے شے کوئی نہیں تے بابے شے کوئی نہیں تے پیڑی مریدی تو تھوڑے دل اچاڑ نہیں کیتے جا رہے. یہ اللہ دی قسم چاہ کے آدھا پتہ نہیں ساڑیاں اکھی ویکسن کے نہیں, اسی سنسائیں کہ نہیں, اسی حسائیں کہ نہیں. ایک داڑے جے یہ لوگ معجزات انکار تے نہ گئے اور خدا دی ذات تے انکار تے نہ گئے تو سی تاں کیا ہے ایک دن چ جا کے نتیجہ منتج ہو سی. اسا پتہ نہیں اس میں ہونا ہے کہ نہیں ہونا. اتنا بڑا ظلم کیتا جا رہا ہے اس نوجوان نسل دے اوتے. ایک ولی دا کام کیوں ہوندا؟ اس دا کام یہی ہے کہ اپنے مرید دے دل دے اندر اللہ تعالیٰ دی محبت نو راسخ کرے, پکا کرے, پختہ کرے. سلطان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ دے ابیات پڑھو نا, آپ ہر بیت دے اندر کیا لکھ دے گئے؟ کتھائیں فرمایا کہ اے دل رب سچے دا حجرہ, کتھائیں فرمائیں دے گئے کہ اے دل دریا سمندروں ڈونگے, کتھائیں فرمایا الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہوئی. انہوں نے دلہ دے اندر اللہ دا نقش پکا کیتا, اللہ دی محبت پکی کیتی تاکہ یہ لوگ اللہ دی ذات دے کدی انکاری نہ ہو من. آج جناب بابے شے کوئی نہیں, بابے شے کوئی نہیں, بابے شے کوئی نہیں, نعرہ مار کے نا یقین کرے بھئی ایک وقت آنے پتہ نہیں حسین نہ حسین. اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ توڑی آمن والی نسلوں دے ایمان محفوظ رکھے. اتھو تک حالات جا رہے ہیں. میں تنہیں غلط نہیں پہ آتا میری گلن آج شاید تن لگن پتہ نہیں مولانا صاحب کی میں کر کے گل کر دیتی. ایک وقت آئے گا کہ تسی منسو کہ سانو کوئی بے کے دسیندہ ہی کہ حالات اگو کیسے آ رہے ہیں اور کہ ہومن آ رہے ہیں. یہ جڑی سائنس دی ترقی ہے یہ ایتھس پیدا کر دی پئی ہے, ملحدین پیدا کر دی پئی ہے. لوگ خدا دے وجود دے انکاری ہوندے پے, انہاں دے وجود تا انکار سکھایا جا رہے ہیں. آئے روز مناظر ہوندے پین, حیرانگی والی کہ اللہ ہے کہ نہیں. ہن ایتھے شاید بھی کوئی بیٹھا میرا نوجوان سوچدا پیا ہوے کہ اے مولوی لوگ ہن ویکھو نا جی بس انجے منڈی چاہیے آندے. تو میں تیری سوچ دتے نا کوئی کسی قسم دا میں کوئی ہے مسئلہ نہیں. ہوتی وجہ کہ میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے ایک واقعہ کیڑا کہ وہ ایک یہودی آیا تے سرکار کو ایک زر آئی, اس آکھا سونے میری ہے, حالانکہ میرے کریم اس کو خریدی ہوئی آئی, اس آکھا میری ہے. میرے کریم نے فرمایا میں تیرے کو لئیے. اس آکھا تو سا لئیے تو بات دیو گواہ. اس ویلے موقع دے گواہ ہیں کوئی نہ, تو انہوں سچا ثابت ہومن لگا یہودی. ادھا مطلب اور مقصد ہی آئی کہ میں آپ سے ویکھو اے توڑا نبی ہے معاذ اللہ جس میری زرہ چوری کر لئی. انہوں دا ذہن اور طریقہ کار ہے واردات ہے آئی دی. جس ویلے اس آکھا نا کہ دیو گواہ, کہ میرے کریم خاموش ہے کیونکہ گواہ موقع دہائی کوئی نہ. تو ایک صحابی رسول میں جان کھڑے ہو گئے. ایک صحابی رسول ذرا توجہ کرے, توجہ. ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے. انہوں نے اٹھ کیا کہ سونا میں گواہ ہاں کہ جناب نے زرہ خریدی ہے اس یہودی دے کولوں. توجہ دے سوئے بڑی سمجھن والی گال ہے. اس صرف محبت تک نہیں, ذرا عقیدہ چیک کرنا اس صحابی رسول دا کہ سونا میں گواہ ہاں کہ جناب نے زرہ خریدی ہے. جدوں گواہ سامنے آ گیا یہودی اٹھ کے چلا گیا تو میرے حضور نے ہن سوال فرمایا اس نوجوان صحابی دے تے. فرمایا تو اس ویلے کول ہی کوئی نہ ہے جس ویلے میں اے سودا پہ کردا اس تے میں خریدی تینجے گواہی دے دیتی. صحابی رسول مسکرا پے اور ویکھو نا سرکار دے سامنے جھوٹ, حضور دے سامنے ایسی گل, اور آقا خود کہہ رہے ہیں کہ تو کول کوئی نہیں. مت ہیں کہ مسجد وچ کھلو کے آکیا کہ میں گواہی دینا کہ سونے خریدی ہے. انہیں تے کیوں ہونا چاہیے اس صحابی نال؟
لیکن سنو صحابی رسول دا جواب، اور میرے نوجوان بچوں بالخصوص اپنے دل دی تختی تے اس نوجوان دا جواب لکھا ہے، اس کا سونا میں نے گل تو دسو، اسا رب ڈٹھا، اسا رب ڈٹھا؟ میرے کریم نے فرمایا نہیں۔ سونا تسا تو تکیا نا، اسا تو نہیں نے تکا۔ میرے کریم نے فرمایا نہیں۔ سونا سن کہیں دسایا کہ اللہ ایک کے؟ سونا تسا دسا؟ فرمایا جیڑی شے تکی ہی نہیں تے جناب دی آکھن تے اس رب دی وحدت تے یقین کیتی بیٹھے ہیں، یہ تو گل نہیں چھوٹی ساری ہے۔ یہ تو گل نہیں معمولی ہے۔ اتنا بڑا دعویٰ کہ اللہ ہے، سونا صرف تیری زبان چو سنیے تسی من گئے کہ اللہ ہے، یہ تذیر ہے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندن کہ جلے میں 360 دلیلاں دے چکا اللہ تعالیٰ دے وجود دی، God exists، اور شیطان لعین ہر میری دلیل رد کرتا چلا گیا، تے نال میں نے بھی آکے ساری زندگی قرآن پڑھائی، تفسیر پڑھائی، حدیث پڑھائی، اے کچھ تیرا علم ہے، میں وقت دلیل دے ماں وہ وقت رد کر چھوڑے، میں وقت دلیل دے ماں وقت رد کر چھوڑے، کر دیں 360 ہر دلیل رد ہو گئی۔ فرماندن میں نے اپنا ایمان خطرے اندر محسوس ہویا، فرماندن شکر ہے کہ ایک اللہ والے دے ہاتھ وچ میرا ہاتھ آئی۔ امام نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے دوروں کوسوں دور بیٹھ کے اپنے مرید کی حالت تو واقف ہو کے فرمایا، اوے فخر الدین اس نو انج کیوں نہیں آتا کہ میں رب نو بغیر دلیل دے منے ہے؟ بابے شے کوئی نہیں علی نعرہ ہے نا میری جان، یاد رکھنا کہ ایک دن جناب دے ایمان تک لے جائے گا۔ میں جی میں جناب نو دسیا نا کہ پچھلے تقریباً 2 مہینے تو بس ایسی حالات نو لازمی گل ہے، ہن ممبر تے باونا ہوندا، موجودہ حالات نو بھی ویکھنا ہوندا، اودے پیش نظر کچھ نہ کچھ جناب دے سامنے گوش گزار کرنا بھی ضروری ہے۔ اب یہ مین کلیئر ہے کہ جتھے گند پھیلدا ہے نا اتنے ساڑی آواز تا دب کے رہ ویندی۔ ٹک ٹاک تے، تواڈے فیس بک تے، تواڈی یوٹیوب تے جتھے گند دا ایک عروج ہوندا نا تے جتنے ویورز اور جتنا ویونگ ٹائم انہاں دا مہندا اتنے ساڑی آواز دب کے رہ ویندی ہے۔ لیکن وہ شعر ہے نا کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع ہی جلاتے جاتے۔ اج جیڑا وڈا چبل ہے اتنا وڈا ٹک ٹاک دا جناب فیمس بندہ ہے۔ جتنی بڑی کوئی بغیرتی کردہ، بے حیائی کردہ، اتنا وڈا ہی فیمس ہے جناب۔ چونکہ ساڑھے کول رہ کہہ کہ بھائی جان جڑا پلیٹ فارم بچ دے وہ جمعے والا ہوندا ہے، تو کوشش کر دیا کہ اپنے نوجوان، اپنے بزرگ تا اپنے ایمان تے پکے نہیں۔ اور ایمان والی گل ہے کیونکہ نہ کوئی ٹچ موبائل نہیں ہے، جس ٹچ موبائل نو اسی تسی نعمت بنائی بیٹھے ہیں، ایمان نال دسو تو کوئی نوجوان کھڑا ہو کے میں 10 منٹ ادھر ادھی آکے بھئی یعنی نعمت میں آدھا پہنا نعمت نہیں ہے، وہ نعمت ہومن تے میں قائل کر سکتا ہے تو اٹھ کے کھڑا ہو جا۔ نسلیں تباہ ہو گئی ہیں، پتر ہن چاہ کے بیٹھو یا جی ہن کر کے پیو آدھا پانی تلیا، انہوں خبر ہی کوئی نہیں، میں نے کسے آکھیا نہیں آکھیا، کوئی میں بلندہ پیا نہیں بلندہ پیا، اماں شودی بول دی پئی ہے بیٹا بازاروں جا کے کوئی کھانا لے آ یا سبزی لے آن دے یا کوئی شے لے آن دے۔ اے حالات ہیں توڑے۔ اللہ رب العالمین نے اس واسطے میرے کریم نو معراج کرائی کہ سونا 1,24,000 کم و بیش پیغمبراں وچوں کسے میں نہیں تکیا ایک تک کائنات تے ایسا ہوئے جڑا آکھے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دینا ہے۔ بولیے اچھا بولیے سبحان اللہ، میں گواہی دینا کہ ہے۔ آئیے تیسری حکمت، میرا یار ہوئے، میرا دوست ہوئے، میرا بھائی ہوئے، وہ تکلیف وچ ہوئے، میں ادھا ہور اگر کچھ بھی نہ کر سکا تھا کیا کم از کم دستے تسلی، کیا خیال ہے جی ہونی چاہیے کہ نہیں؟
بھئی یار اللہ خیر کرسی، کوئی نہیں آج حالات ماڑے، انشاءاللہ اللہ خیر کرسی، میں تیرے نال ہاں۔ کوئی جھوٹی تسلی ہے صحیح، یہ بن دی ہے کہ نہیں بن دی؟ 13 سال مکہ پاک دے اور میرے حضور دی ذات بابرکات دوتے کیڑا ظلم نہیں جڑا توڑیا نہیں گیا، کیڑی اذیت جڑی میرے یار نو دتی نہیں گئی، کیڑی تکلیف ہے جس چو میرے حضور نو گزارا نہیں گیا، کیڑا ایسا غم ہے جڑا میرے حضور تے ٹوٹیا نہیں۔ سب تو پہلے کلمہ جلے اعلان کیتا تا سارے دے سارے دشمن ہو گئے۔ ہن اگر پہلے 3 لوگ کلمہ پڑھن، ایک صدیق اکبر، ایک علی پاک اور ایک خدیجہ پاک، علی انج بچے، خدیجہ پاک انج عورت، ایک صدیق کے کرے، اور 13 سالہ دے اندر کدیں 75 to 80 یا 85 ٹوٹل اتنے سارے لوگاں کلمہ پڑھیا 13 سالہ دے اندر۔ کدی روڑے مارے جا رہے ہیں، کدی پتھر مارے جا رہے ہیں، کدی شریر لڑکے میرے حضور دے پیچھے لگائے جا رہے ہیں۔ ہاں 2 چیزیں ہائیاں کہ میرے حضور نو کچھ نہ کچھ تسلی آ ویندی آئی، سرکار کدی زخمی حالت گھر آویں نہ تے سیدہ خدیجہ اپنے پیار دیاں باہاں وچ لے لینا حضور نو تے او زخم جن صاف کرنے تے تسلی دیونی، میرا سونا دکھ نہ کرے، غم نہ کرے، پریشانی نہ کرے، ایک وقت آئے گا اللہ میرے سونے نو بڑی عزت عطا فرمائے گا، بڑی کامیابی عطا فرمائے گا۔ وہ پیار کرنے والی بیوی موجود ہے تے دوسرے چچا ابو طالب جڑا ہر دکھ سمیٹ لیندن، ہر آمن والی تکلیف وچ کوشش کردن کہ میرے بھتیجے تک تکلیف نہ پہنچے۔ جناب خدیجہ دا بھی انتقال ہو گیا، جناب ابو طالب دا بھی انتقال ہو گیا، سرکار تنے تنہا رہ گئے، چند ساتھی رہ گئے، ہن کوئی تسلی دے والا کوئی نہیں۔ تو جدوں ویکھیا نا رب نے کہ میرا یار ادو اتنیاں تکلیفاں، آزمائشاں، مصیبتاں، دکھ، ادوں تسلی دے والی بیوی اور پیار کرنے والا چچا وہ بھی واپس چلے گئے، پھر رب نے فرمایا میرے یار آ ہونا۔ سبحان اللہ بولیے یار، سبحان اللہ، سبحان اللہ بولیے، آ میرے یار آ۔ حاضرین گرامی قدر، جس ویلے اتنیاں سختیاں، رکاوٹاں، تکلیفاں، آزمائشاں میرے قریب نو گھیریا، نچوڑیا، شاید یہ لفظ کداں ہی میرے گستاخی تصور نہ ہون، لیکن جناب نو سمجھاون واسطے عرض کردا پیا کہ ایک ظلم دی چکی چلائی گئی جس دے اندروں میرے حضور نو گزاریا جا رہا ہے۔ ایک بیوی ہے تسلی دین والی، وہ بھی پردہ فرما گئیاں، چچا جان بھی پردہ فرما گئے، پیچھے یار رہ گئے، وہ بھی دکھاں دی بھٹی چو گزرن والے، وہ بھی آزمائشاں دی بھٹی چو گزرن والے۔ تے سرکار کدی بلال دا حال ویکھ کے روندے پئے ہون، کدی میرے کریم جناب عمار دا حال ویکھ کے رو رہے ہون، کدی جناب دے سامنے صدیق اکبر لو لوہان ہوون، کدی میرے حضور دے سامنے جناب عمر نو ماریا جا رہے ہوئے، کدی جناب زید سولی دے پھندے تے چڑھ دے پئے ہون، کدی سرکار خود آزمائشاں چو گزر رہے ہون۔ یعنی جڑا راہبر ہے وہ بھی تکلیفاں دی نظر، جڑے منن والے وہ بھی آزمائشاں دی نظر۔ اتنے انہوں لوڑ آئی ایک ایسی تسلی دی کہ جس دے وچوں اللہ یار بھی راضی کریا تے یار دے یار بھی راضی فرمایا۔ لہذا رات آئی معراج والی، میرے سونے ام ہانی دے گھر آرام فرمائے، کملی والے نو بلایا گیا، آ سونا میرے آقا گئے، رب نے دیدار کرایا، دیدار کرا کے فرمایا سونا ویکھ لے تو کلا کوئی نہ ہو، 1,24,000 دے سامنے میں نہیں آیا، تین بلایا، تیرے نال ملاقات کی تھی، تین دساریا سونا میں کل بھی تیرے نال آؤس، میں آج بھی تیرے نال آؤں، میں آئندہ بھی تیرے نال، تیرا اصل سہارا میں آؤں، تیرا اصل سہارا میں آؤں میرا سونا۔ فَإِنَّكَ بِعَاجُنِنَا، میرا سونا تو ہر ویلے میری قدرت دیا نگاہاں دی حفاظت چونے۔ آئے ہائے اے بڑا محبت والا جملہ ہی نہیں، ہر ویلے تو میری قدرت دی نگاہاں دی حفاظت وچون لے میرے یار۔ تے نالے تینو دکھ لگدا ہے نہ بلال تو، صدیق تو، عمر تو، تیرے یارن ماریا جا رہے ہیں۔ جا میرا سونا جنت دی سیر کر، ویک صدیق دا مقام، ویک اپنے یارہ دا مقام، ویک
میں تیری امت دے کتنے کتنے بھلے کرنے لے، کتنی شفاعت فرماونی ہے، کتنی کرم نوازیاں کرنی ہیں، اپنی اکھ نال ویکھ لے سونا دکھی نہ ہوے تے بھی راضی، تیرے یاراں تے بھی راضی۔ جا میرا سونا اپنے جنت پھر ویکھ لے جنت میں تیرے یاراں کتنے بڑے بڑے تے امت نو کتنے مقام عطا کر سکتا۔ اس واسطے رب العالمین نے میرے حضور نو معراج عطا فرمائی۔ بس ایک حکمت اور سنو پھر اس تو بعد تقریر مکمل کر دیں۔ حاضرین گرامی قدر، ایک حکمت یہ بھی آئی کہ ایک دن زمین آسمان دا مقابلہ لگ گیا۔ اس آکھیا جی میرے کول فلاں، انہاں آکھیا ساڑے کول فلاں، ٹھیک ہے جی، کیسے زمین آکھیا جی میرے کول مطلب ہے تھے یعنی سبزہ ہریالیاں یہ وہ، آسمان آکھا ساڑے کول بھی ہے، ان یہ گلنا ہوندیاں آسمان ہے تا آکھ نہیں سکتا کہ خدا میرے کول ہے، کیونکہ خدا تا ہر جگہ تے موجود ہے۔ تا جتوں آن کے زمین جیتی نا، زمین پتہ کیڑی گل تے آن جیتی، زمین اس گل تے آن کے جیتی، اس آکھا ٹھیک ہے تو اچھا صحیح تے میں تلے صحیح نیویں صحیح تے سارا کچھ تیرے کول صحیح، پر میں نے ایک گل تا دس، کملی والا تا میرے کول نہیں، سونا تا میرے کول نہیں۔ سبحان اللہ، نے بولی یار، نے بولیو خدا دیا بندیو سمجھو اس گل نو، کتنا بڑا ناز ہے زمین پہ کر دیے، سونا تا ہے نا میرے کول، تیرے کول جنت بھی صحیح، تیرے کول جنت دے باغات بھی صحیح، تیرے کول جنت دے محلات بھی صحیح، تیرے کول علیین بھی صحیح، تیرے کول لاہوت بھی صحیح، ملکوت بھی صحیح، سارا کچھ تیرے کول صحیح، سدرۃ المنتہا بھی صحیح، عرش اولا بھی صحیح۔ میں نے دس محمد مصطفیٰ آئی سونا ہی تا آسمان نے عرض کی تھی ربا کدی تو کوئی ایسی گھڑی لے آنا کہ سونا یار آوے میری چھاتی تے بھی اپنے قدم مبارک رکھے، میں بھی ناز نال آکھا کہ ہاں سونا میرے کول بھی آیا، تو پھر رب نے اپنے یار نو معراج عطا فرمائی۔ سونا آخری چیز حضور دی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانہ دے وچ تے 2 وزیر میرے زمین دے، انہی گل ہے زمین دے 2 وزیر کڑن صدیق و عمر، اور اتے 2 کڑن، ایک میں دس دینا جبریل تے دوجہ تسی دس دے میکائیل، دوسرے کون میکائیل۔ تو جلے سرکار فرمان دے پہن کہ 2 وزیر میرے آسمانہ تین تے 2 وزیر میرے، تو پتہ لگا کہ حضور دی حکومت جڑی ہے تو زمین تے صرف نہیں ہے، زمین و آسمان تے کدی کدی وزیر اعظم دا دل کرے تو کوئٹے ٹر جاندا، کدی دا دل کرے تو سندھ چلا جائے، ملک دا وزیر اعظم ہے جی، کدی دا دل کرے وہ گلگت بلتستان چلا جائے، کشمیر چلا جائے، ان پر نمی دل لگ دی پیو بے گل تو وزیر اعظم جیڑا بھی بیٹھو ہوئے جانا تو انہیں ہے، ان ضروری تو نہیں نہ باؤں جیڑا میں چاہنا ہو ہوتے ہوئے یا جیڑا تسی چاہتے ہو ہوتے بیٹھو ہوئے، ان میں تو ایک گل سمجھا رہے ہیں نا، وزیر اعظم جی ہے جی کشمیر چلا جائے جی مرضی پھرے وہ ملک دا بادشاہ ہے، تو تیرا وزیر جتھے دا دل کرے پھرے سیران کرے جائے دورے کرے، رب فرمایا سونا تو کوئی صرف دنیا دا وزیر بادشاہ ہے، تو آسمان تے بھی تیری حکومت ہے، آ وزٹ کر دورہ فرما، اتھے بھی تیرے منن والے رہندن۔ سبحان اللہ نے بولی۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے کئی حکمتاں رکھیاں واقعہ معراج دے اندر۔ بہرحال جمعے دا وقت اتنا سارا ہوندا کہ ان بندہ زیادہ اگے نکلے تو تواڈیاں اکھیں تو میں آدا کہ نہیں خراب ہی نہ ہو جاویں گھڑی تک کے۔ بہرحال اللہ سونا سن انشاءاللہ 2 جمعے اگلے لگاتار لازمی معراج دا ذکر جاری و ساری راسی۔ اب آپ گزارش ہے کہ بر وقت شریک ہو کے ثواب دارین حاصل کرے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔